وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حج درس نمبر 1488 آیت نمبر 5 سے 7 حصہ دوم. آج کا موضوع کیا ہم متکبرین ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لوگو، اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں. اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں، اور بعض شیخ فانی ہو جاتے اور بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں.
کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں؟ اور اے دیکھنے والے، تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر مہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير۔ ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ خدا ہی قادر مطلق ہے جو برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ خدا سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا۔ سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 5، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں کوئی شک ہو، زندگی موت کے بعد کوئی شک ہو، فإنا خلقناکم من تراب، تو کچھ شک نہیں، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقہ، پھر خون کے لوتھڑے سے، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ لنبین لکم، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی ہوتی ہے، یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمی، ایک خاص وقت تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو زمین سوکھی پڑی ہے، یعنی مردہ ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جہاں ہم نے اس پر بارش برسائی، پانی برسایا، اہتزت، وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، وربت، اور پھول گئی، وانبتت من کل زوج بہیج، اور اس نے ہر قسم کی خوش نما نباتات اگلنی شروع کر دیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق ہے، اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، سورہ حج کی انتہائی اہم آیات ہیں، اور یہ سب کی سب ہمارے لیے ہیں۔ یا ایھا الناس 3 مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال، تو گزشتہ سبق میں نے آپ کو یعنی یہ بتایا تھا، یعنی گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ تھا کہ آج کا مسلمان اپنے آپ سے غافل ہے، آج کے مسلمان کی منزل ظاہر ہے، آج کے مسلمان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اور دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ آج کا مسلمان مرنے کے بعد کی زندگی پر قطعاً یقین نہیں رکھتا، اگر کہتا ہے تو زبانی طور پر، بس اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی مر جاتا ہے، اللہ جنت دے، اللہ بخشش کرے، اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی دعا نہیں ہوتی۔ ساری زندگی تو وہ ظاہر کے لیے گزار کے چلا گیا مردہ، اللہ بخشے، اللہ جنت دے، جنت الفردوس دے۔ بھیا ساری زندگی تو تم لوگ اپنے بارے میں آپ غور کریں،
ہم لوگ تو ساری زندگی ظاہر کے لیے گزار رہے ہیں، اور پھر بخشش اور مغفرت کی دعائیں ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ روش کافرانہ، روش مشرکانہ، روش منافقانہ، اور پھر آپ رحمت اور بخشش کی دعائیں. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ ہمارا سارا دین کا تعلق لفظی کلامی ہے. دین کے بارے میں آج کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. دین، قرآن، نبی کی زندگی، اسلام، قرآن، اس کے بارے میں ہم نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں. ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور بتاتا رہوں گا. اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اصل میں اللہ پر یقین کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنے مقصود حیات یا اپنی منزل کے بارے میں. دیکھیں، اگر آپ اپنی منزل کو نہ جانیں جو حقیقی منزل ہے، تو پھر تو آپ باطل کے لیے زندگی گزار دیں گے. ہماری سمجھ میں تو دنیا آتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ مختصر جملہ ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ہماری سوچ بس ظاہر تک ہے، ہمارا یقین ظاہر پر ہے، اور بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. فل سٹاپ. ساری کہانی دنیا سے ہماری، دیکھیں میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری کہانی دنیا سے شروع ہوتی ہے اور دنیا پر ختم ہو جاتی ہے. میرا خطاب عوام ہے، عام لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو مومن ہیں، ان سے میں مخاطب نہیں ہوں. وہ لوگ الگ لوگ ہیں، وہ دنیا والے نہیں ہیں، وہ اللہ والے ہیں. تو میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی ساری ظاہر کے لیے مختص ہے. ظاہر کے لیے آج کا مسلمان زندہ ہے اور ظاہر کے لیے جینا چاہتا ہے. اور مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں نظر آ رہا. میں ان آیات کی آپ کے سامنے تشریح تو کر رہا ہوں، لیکن آپ دیکھ لیں ہمیں کوئی تڑپ نہیں ہے. بس لفظی کلامی بحث ہے. آپ کتابوں میں بھی دیکھ لیں، قرآن کے مطابق فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں یہ کہہ رہے. ایک آیت کے 7-8 ریفرنسز اور تشریحات مختلف لوگوں کی بیان کر دی جاتی ہیں، اور کوئی آپ دیکھ لیں جو ہمارا رویہ ہے کتابوں میں قرآن کے بارے میں، سمجھ کے بارے میں. تو بہرحال دیکھیں میرا مطلب اس یہاں پر بیٹھنے کا اور آپ کے سامنے بات کرنے کا نصیحت ہے. ایک تو میری کوئی غرض نہیں ہے آپ سے، ایک بات. دوسرا میرا مقصد نصیحت ہے، کیونکہ دین نصیحت کا نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین نصیحت ہے. الدین النصیحہ. اخلاص، نصیحت مخلص، یا یعنی دونوں معنی ہیں کہ آپ مخلص ہو جائیں اللہ سے، رسول سے، اور عامت الناس سے آپ مخلص ہوں. اور یہ تو آپ کو میں نے کہا ہے، میرے کوئی ایجنڈا نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو حق کی دعوت پیش کروں کہ آپ اپنے آپ پر غور کریں اور اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں. اللہ. تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور وہ بات اب ظاہر ہے کہ قرآن ہے اور جس میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور جس میں ہم غور بھی نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تدبر کا حکم دیا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ تو دلوں پر تو تالے ہیں، ہمارے دل زنگ آلود ہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے مسافر ہیں. ہم نے اللہ کی بجائے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، لہٰذا ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. ہم آخرت کے بارے میں سوچنے کے لیے نہ سوچتے ہیں، نہ سوچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس صورتحال میں تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اور بات کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہوتی ہے صدا بصحرا. میری آواز صدا بصحرا ہے،
کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہرحال اپنی بات تو ہم کریں گے. بہرحال جو لوگ شک میں ہیں ان کے لیے ہے یہ آیت. ان کنتم فی ریب من البعث، شک میں ہے، شاید ہو شاید نہ ہو، شاید زندہ ہو جائیں شاید نہ ہو. اور ہم اس کیٹیگری میں نہیں آتے. ہمارا یقین ہے کہ کوئی نو لائف آفٹر موت. بس موت کے ساتھ کہانی ہماری ختم. ہم سمجھتے ہیں ہماری کہانی ختم ہو گئی. نو، موت کے بعد اصل زندگی شروع ہو جائے گی آپ کی، اور آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں گے، اور آپ کے ساتھ پھر حساب کتاب. اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون. جیسے تم زندگی گزارو گے اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے. تو ہم تو زندگی کی دیکھیں واضح بات ہے، ہم زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے لیے. دنیا ہی ہمارا مقصود بھی ہے، یہی ہمارا محبوب بھی ہے، اور یہی ہمیں مطلوب بھی ہے. لم یرد الا الحیات الدنیا. تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ اللہ سے رخ پھیر کر زندگی گزار رہے ہیں. آج کا مسلمان اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہا ہے. آج کے مسلمان نے اللہ کو بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب اور معبود. یہ جملہ اکثر میں آپ سے کہتا رہتا ہوں، یہ بڑا اہم جملہ ہے. اگر اللہ آپ کا مقصود نہیں ہے تو وہ آپ کا معبود نہیں بن سکتا. بس اسے اب معبود تو جو آپ کا مقصود ہوگا وہی آپ کا معبود جس کے سامنے آپ جھک جائیں. ہم جھکے ہوئے ہیں ظاہر کے سامنے، دنیا کے سامنے. بہرحال تو یہ ان لوگوں کا جو شک میں شاید زندہ ہو جائیں شاید نہ ہو، یہ شاید والے. ان کنتم فی ریب من البعث، ان لوگوں کے لیے کہ جو شک میں ہیں یار شاید ہی زندہ ہو جائیں، شاید قیامت قائم ہو جائے، شاید دوزخ ہو، شاید جنت ہو. یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے، ہمارے بارے میں نہیں ہے. ہمارا تو پکا یقین ہے، نو جنت، نو دوزخ، اور نو دوبارہ زندگی. ہمارا تو شک نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ موت کے بعد دوبارہ ہم دیکھیں زندگی ایسی گزار رہے ہیں. ہم دنیا پر یقین کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں. آخرت کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ وہ نہیں ہوگی، اور باقی تو باتیں ہیں. آپ کہتے ہیں ہاں ہوگی، یا مردہ مر جائے چلو جنت چلا جائے، یا آپ دعا کر دیتے ہیں جنت الفردوس چلا جائے. ہمیں خوف آخرت نہیں ہے، دنیا کا خوف ہے. شاید یہ حالات بدل جائیں، خراب حالات آ جائیں، پھر ہم کیا کریں گے؟ تو آپ اپنا یعنی انتظام کرتے رہتے ہیں برے حالات کے لیے. آپ اپنے آپ کو ریڈی رکھتے ہیں، تیار رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ پس انداز کرتے رہتے ہیں. ہماری ساری پلاننگ جو ہے وہ ظاہر کے لیے. بس بہرحال آیت تو قرآن تو میں نے پڑھنا ہے. جو لوگ شک میں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم اپنی تخلیق پر غور کرو، تم کچھ بھی نہیں تھے. اولا یذکر الانسان انا خلقناہ ولم یک شیئا، او کما قال. ایسی آیت ہے قرآن میں کہ کیا یہ انسان اس بات پر غور نہیں کرتا کہ اس کو میں نے پیدا کیا اور یہ ایک وقت میں کچھ بھی نہیں تھا. پھر سورہ دہر میں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک زمانہ ایسا آیا، کیا ایسا زمانہ نہیں آیا تھا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. اب میں جناب سن 56 میں ماں کے باپ کے صلب سے ماں کے پیٹ میں گیا میرا نطفہ، لیکن سن 55 میں میرا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا. افضال صاحب جو ہے ان کا تو پتہ ہی نہیں تھا، صاحب نہیں صرف افضال. تو
سن 55 میں تو میری کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا. اور جب میرے باپ نے شادی نہیں کی تھی میری ماں سے تو ہمارے پورے خاندان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. وہ الگ اپنی نوکری کر رہے تھے، ماں پتہ نہیں کہاں تھی ہماری. یہ تو شادی ہوئی اور پھر ایک خاندان بنا اور پھر افضال بھی آ گیا. سن 56 کی بات ہے، 65 سال ہونے کو آ رہے ہیں. تو یہ ہے صورتحال. آپ اپنی بھی تاریخ دیکھیں، آپ کب آئے ہیں اس دنیا میں. دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ کب آئے ہیں، پھر کیوں آئے ہیں، اور آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کی جسم کی حقیقت کیا ہے. مٹی، خلقناکم من تراب، مٹی ابتدا ہے. انسان دیکھیں مٹی اور پانی، ایک تو تخلیق جو ہے وجعلنا من الماء کل شیء حی، پانی سے ابتدا ہوتی ہے زندگی کی. اور ویسے تو مٹی ہے، مٹی. آج بھی انسان جو ہے، ہم لوگ مٹی کھا رہے ہیں، مٹی سے بنے ہوئے مٹی کھا رہے ہیں، اور مٹی میں مل کے ہم نے مٹی ہونا ہے. یہ ہماری حقیقت ہے. آپ دیکھ لیں کھوپڑیاں جو ہے، کبھی دیکھیے آپ نے کھوپڑی. ہم جب جس دور میں پڑھتے تھے، بات کر رہا ہوں آپ کو 68 کی، 69، کیونکہ 70 میں نے میٹرک کیا تھا تو ہم میڈیکل میں تھے. اور تو ہماری جو میڈیکل کے پیریڈ تھے، باٹنی، زوالوجی، پھر ہم استاد جی ہمیں لے جاتے تھے لیبارٹری لے جاتے تھے. وہاں پہ ایک ڈھانچہ ہوتا تھا، انسانی ڈھانچہ. پہلے جو ہے وہ انسانی اوریجنل ڈھانچے ہوتے تھے. یہ میں نے آپ کو بتایا اس سن میں، کیونکہ پلاسٹک کا اتنا وہ نہیں تھا. پھر تو پلاسٹک کی آ گئی، ہر چیز پلاسٹک کی آ گئی. تو انسانی ڈھانچہ جو ہے وہ لٹکا رہتا تھا ایک شوکیس میں، ایک الماری میں. تو وہ اب ظاہر ہے کہ بس میں ویسے ہی آپ کو بات کر رہا ہوں، ڈھانچہ. اور یہ ابھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنے تخلیق کے مدارج جو ہیں، ہماری تخلیق کے مدارج. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی حقیقت، اس وقت آپ میں غرور کس بات کا ہے؟ آپ اپنی حقیقت کو دیکھیں. آپ کے یعنی جسم پر آپ کو ناز ہے، لیکن اس کی ابتدا کو دیکھیں. اس کی جو بنیادی ساخت ہے وہ مٹی سے ہے. مٹی سے یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں، جو بھی ہے مٹی کو ہم کھا رہے ہیں. ظاہر ہے یہ آلو، بینگن اور روٹی یہ مٹی سے بنتی ہے، مٹی میں یہ اب دیکھیں، میں یہ اب باتیں بتانی پڑ رہی ہیں، تفصیل بتانی پڑ رہی ہے. ہماری تو سوچ ہے ہی نہیں اس بارے میں، ہم نہ سوچتے ہیں نہ سوچنا چاہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلقناکم من تراب، اب اس کی تفصیل بتانی پڑ رہی. آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ مٹی کھا رہے ہیں. ہمارا بعض بچوں کو مٹی کھانے کی عادت ہوتی ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں کونے کھدروں سے مٹی، کہ بھئی یہ تو میرا بچہ مٹی کھا رہا ہے. تو پھر آپ پریشان ہوتے ہیں. حقیقت میں ہم تو یعنی پیدائش کی ابتدا جو ہے، خلقناکم من تراب، مٹی سے بنے ہیں، مٹی کھا رہے ہیں. یہ آم، یہ انگور، یہ سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں. بہرحال تو یہ دیکھیں ہماری مٹی جسے ہم پاؤں تلے رونتے ہیں، وہ ہماری جسم کی حقیقت ہے. خلقناکم من تراب. پھر جو ثم من نطفہ، پھر جو ہے پانی کی ایک بوند. وجعلنا من الماء کل شیء حی. وہ پانی کی بوند نہ ہو تو معاملہ آگے نہیں چلتا. ہاں وہ پانی کی بوند ماں اور باپ کی جب مل جاتی ہے تو پھر اس سے بچہ جو ہے بننا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے مختلف مدارج ہیں، زیادہ تو تفصیل یہاں بھی نہیں ہے اور میں بھی نہیں بیان کر رہا. میڈیکل سائنس بالکل یعنی کے برابر ہے یہ بات. یہ جس وقت یہ وہ ہو رہا تھا نازل قرآن،
تو ہاں میڈیکل کو پتہ نہیں تھا، میڈیکل تو تھی نہیں تقریباً، حکیم حکم آتے، وہ تو آپ کو پتہ ہے حکیم جو ہے وہ کیا مدارج تھی یا میڈیکل سائنس، تو یہ ابھی 200-300 سالوں کی بات ہوگی۔ میرے اپنے دور میں، مطلب وہ بچپن کے دور میں، یہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں تھے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میں ماں کے ساتھ جاتا تھا پشاور، میں 7ویں 8ویں میں، مطلب 12-13 سال کا، تو وہ بورڈ وغیرہ تو پڑھ لیتے۔ پشاور میں ایک وہ تھا جہاں سے ہم گزرتے تھے، وہ ایک ڈاکٹر کا بورڈ لکھا ہوا تھا، بڑا نام اور پھر MBBS، اور پھر اس نے نیچے FSc میڈیکل یہ وغیرہ، یعنی بڑی ڈگری جو تھی اس زمانے میں، یہ میں اسی بات کی کر رہا ہوں 66 کی یا 67 کی بات کر رہا ہوں، تو بڑی ڈگری بس۔ تو MBBS تو مطلب میں 65 سال کا ہوں، تو یہ مطلب 55 سال پہلے جو ہے یہ تھا MBBS۔ ہمارے مردان میں بھی، مردان سے ہوں میں، تو مردان میں ایک ڈاکٹر اکرام MBBS، ڈاکٹر شریف گل MBBS۔ اب تو ہر ڈاکٹر جب اسپیشلائزیشن، پیسے تو تب بنیں گے جب آپ اسپیشلائزیشن کر لیں گے، پھر جو بھی ہوگا۔ تو خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی مطلب یعنی یہ آیات بعض ایسی ہیں جو کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو علیم اور خبیر ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اب یہ مدارج جو ہیں، میں آپ کو یہی بات کہہ رہا تھا کہ یہ مدارج تو اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ماں کے پیٹ میں نطفے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تو وہ سب اللہ تعالیٰ نے، لہٰذا ثابت ہوا۔ اس میں نقطہ یہ ہے، ثابت یہ ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن میرے لیے ہے، اور میرے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اس لحاظ سے تو تھوڑا آپ سوچیں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ اپنی حقیقت کو تو سوچیں نا۔ اس وقت تو ہر شخص جو ہے وہ فرعون وقت بنا ہوا ہے، میں انا ولا غیری، میں ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتا ہے اور ضروری سمجھتا ہے، اور کہتا ہے کہ بس میں نہ ہوں تو میں ہی ہوں، اپنے اپنے لیول کے حساب سے ہر ایک ایسا کہتا ہے، ایسا سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ تو فرعونیت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ذات ہے جس کا حقیقی وجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اپنی پیدائش میں بھی اور پھر اپنی زندگی میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، بالکل کلیئر ہے یہ بات۔ وہ پانی کی بوند سے کیسے قرار پاتی ہے، یہ سسٹم کیا ہے، یہ کس نے بنایا ہے، اس پانی کی بوند سے بچہ کیسے بنتا ہے، اور کن مراحل سے گزر کر جو ہے بچہ ترتیب پاتا ہے اور پورا بچہ بن جاتا ہے، اور کتنے مہینے وہ رہتا ہے، اور اس کو یہ ساری شکل و صورت اور ہڈیاں اور گوشت یہ کون دیتا ہے، یہ بارے میں سوچ کریں نا۔ اس میں دیکھیں تھوڑا سا میں آپ کے لیے وہ بتا رہا ہوں، ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں بنایا ہے۔ فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغہ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، یہ ساری وضاحت میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی حقیقت پر غور کرو۔ بڑے ہو کے دیکھیں، ہمارے اندر تو ایک غرور ہے۔ غرور کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ آج کا مسلمان انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ہم اللہ کو نہیں بڑا سمجھتے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ ہم سب نے، آپ دیکھ لیں، آپ کی اپنی ایک دنیا ہے، آپ کے اپنے خیالات ہیں، دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں آپ کے اپنے خیالات ہیں، اور وہ سارے
ایک دھوکے پر مشتمل ہے۔ آپ کی ساری سوچ ظاہر تک محدود ہے، آپ ظاہر کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور ظاہر کے لیے آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ سوچ غلط ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنی ملاقات، اپنی دیدار اور اپنے تقرب کے شرف سے وہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے۔ ہمارے لیے انعام کی ایک بہت بڑی جگہ اس نے منتخب کی ہے، بنائی ہے، اس کا نام ہے جنت، جس کا میرے آقا نے معراج کی رات کو اس کی سیر بھی کی تھی، اور وہ حالات ہمیں بیان کیے تھے کہ کیا حالات ہیں۔ دوزخ بھی معائنہ کروائی گئی تھی۔ تو بہرحال یہ ساری بات چیت ہے۔ میں آپ سے اس وقت اجازت کا طلبگار ہوں، تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا
وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لوگو، اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں، اور بعض شیخ فانی ہو جاتے اور بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں. اور اے دیکھنے والے، تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر مہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ خدا ہی قادر مطلق ہے جو برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ خدا سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.